ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچھ کے اندر، اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا، پھر میں نے اپنے 2 فیڈرل منسٹرز کو بھیجا. ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے. جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے. اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں، میں آج کوئٹہ جاتا ہوں، لوائکین کو ملتا ہوں. کوئی بلیک میل کر سکتا ہے نہ کسی سے بلیک میل ہوں گا. ہزارہ کمیونٹی پہلے میتوں کی تدفین کرے پھر کوئٹہ جاؤں گا. وزیر اعظم کا ثانیہ مچھ کے لواحقین کو دور روک پیغام. عمران خان کا کہنا ہے تدفین کے لیے وزیر اعظم کی آمد کی شرط رکھنا مناسب نہیں. حکومت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ان کی لاشوں سے بڑی آپ کی انا ہے؟ مظلوموں کی آہ و بکا کو بلیک میلنگ کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا رد عمل. وہ کہہ رہے ہیں انہیں کچھ یقین دہانیاں کرا دیں، لاشیں دفنا دیں گے. آپ کے پاس ترکش ڈرامہ دیکھنے اور اداکاروں سے ملنے اور کتوں سے کھیلنے کا وقت ہے، لیکن مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا وقت نہیں. وزیر اعظم صاحب دیکھ لیں ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ دھرنے میں شریک قوم کی بیٹیوں کا وزیر اعظم پاکستان سے سوال. شہداء کمیٹی کا وزیر اعظم کی آمد سے قبل دھرنا ختم کرنے سے انکار. شدید سردی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے مظاہرین میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل. تدفین ہو جائے تو وزیر اعظم آج ہی کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے میتیں سب کی سانجھی ہیں، شہداء کی تدفین پر مذاکرات ہو رہے ہیں. مریم اور بلاول نے ہزارہ برادری کے سامنے سیاسی تقریر کی. عمران خان کے جانے میں تاخیر کی وجوہات ہیں، شیئر نہیں کر سکتے. ہزارہ کمیونٹی سے متعلق بیان انتہائی نامناسب ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ. نیئر بخاری کا کہنا ہے عمران خان ہزارہ کمیونٹی کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑک رہے ہیں. بیان واپس لے کر ہزارہ کمیونٹی سے معافی مانگ. لاشوں کی تدفین میں رکاوٹ لواحقین نہیں بلکہ وزیر اعظم ہی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کوئٹہ میں دھرنے کے شرکاء سے گفتگو. غریب اور مزدور پر حملہ 22 کروڑ عوام پر حملے کی مترادف ہے. دھرنے کی مظلوموں کی فریاد کوئی نہیں سن رہا. جب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے حکومت وقت کو ہی قاتل سمجھتے ہیں. ثانیہ مچھ کے مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی میں 26 مقامات پر دھرنا. پاور ہاؤس چرنگی، نمائش چرنگی، سفاری پارک، شارع فیصل، نیپا، کرنگی کراسنگ پر احتجاج. سخی حسن، سفورہ چرنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی دھرنا. شارع فیصل پر مظاہرین اور شہریوں میں تصادم. متعدد موٹر سائیکل نظر آتش. اسلام آباد میں بھی احتجاج جاری. ثانیہ مچھ پر اپوزیشن کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ملک کی دشمن ایجنڈے کو ہوا دے رہے ہیں. معاون خصوصی پنجاب کہتی ہے نومولود سیاسی نابالغ لاشوں پر سیاست سے باز نہیں آ رہے. جہاں لاش دیکھتے ہیں گیٹ کی طرح امڑ آتے ہیں. فردوس عاشق نے سیاسی مخالفین کو برل مرغیاں قرار دے دیا. پرچی کی پیداوار بلاول کل چیئرمین شپ کے الیکشن میں پہلے نمبر پر آئے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں الیکشن میں پرچی چیئرمین اکیلے ہی بھاگے تھے. دوسروں کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. خود کی اوقات شو بوائے سے زیادہ نہیں. ان کا کام ابھی صرف اردو سیکھنا ہے. پی ڈی ایم والے پاکستان میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار کہتے ہیں الزامات کی سیاست کرنے والوں کو کوئی مستقبل نہیں. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پہلی بار شفاف پاکستان کی بنیاد رکھی.
آرمی چیف کا دورہ بحرین، ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد بن عیسیٰ سے ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بحرین کے وزیر اعظم مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے بھی ملے۔ ISPR کے مطابق بحرین کی قیادت نے دونوں ممالک میں بہتر تعلقات کے لیے کام کا عہد کیا۔ امریکی نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کا GHQ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق مشاورتی اجلاس میں خطے کی سیکیورٹی امور، دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ پر بات چیت، پاک امریکہ فوجی تعاون میں اضافے اور مضبوطی پر بھی تبادلہ خیال۔ کیس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ شرمناک ہے۔ سپریم کورٹ کے حمزہ شہباز ضمانت کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے احتساب عدالت 2 میں زیر التوا مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ زیر التوا مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی ہدایت۔ گرفتاریوں سے شریف فیملی کبھی نہیں گھبرائی۔ 1 مہینہ 2 مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور گرفتاریاں اور کیسز اور نیب اور یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ اب نیب کو جرت نہیں ہو رہی کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیجیں یا ان کی طرف دیکھیں۔ شریف خاندان گرفتاریوں سے گھبرانے والا نہیں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے۔ میاں شریف نے بھی خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ حکومت 1-2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ اب نیب کو جرت نہیں ہو رہی کہ فضل الرحمان کو نوٹس بھیجے۔ مولانا کا ہاتھ اس لیے چوما کہ انہوں نے ختم نبوت کی بات کی۔ سوشل میڈیا پر توہین رسالت کے 3 ملزمان کو سزائے موت کا حکم۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شریک ملزم کو 10 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ نادرہ قوانین بے سہارا لڑکی کی تعلیم میں رکاوٹ بن گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نادرہ نے بے فارم نہیں بنایا۔ یتیم لڑکی انصاف کے لیے دوبارہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ نادرہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ کورونا کا شکار سینکڑوں قیدیوں کے جیلوں میں قید ہونے کا انکشاف۔ جیلوں میں قید خواتین کی حالت زار سے متعلق آج خود نوٹس پر وفاقی محتسب نے 8ویں پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ سندھ کی جیلوں میں سب سے زیادہ 291 کورونا مثبت کیسز اور قیدی موت۔ پشاور کا خیبر ٹیچنگ ہسپتال مالی بحران کا شکار، صحت سہولت کارڈ سے مفت علاج کی سہولت معطل۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق صحت کارڈ کے ذریعے مریضوں کے علاج پر اخراجات زیادہ ہیں۔ انشورنس کمپنی کی جانب سے بلوں کی ادائیگی کم کی جاتی ہے۔ فیصل آباد میں کورونا چھٹیوں کے باعث سرکاری اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ کی شرح میں اضافہ۔ محکمہ تعلیم کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اسکول سربراہان کو ری ایڈمیشن کی اجازت۔ کورونا چھٹیوں کے باعث 50,000 سے زائد طلبہ نے پڑھائی چھوڑ دی۔ کراچی کے محمود آباد نالے کے طرف تجاوزات کے خلاف آپریشن 5ویں روز بھی جاری۔ ہیوی مشینری کا استعمال، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری موقع پر موجود۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، چینی، آٹا، سبزیاں اور پھل سب مہنگے۔ لاہور میں مرغی کا گوشت 13 روپے مہنگا، 220 سے بڑھ کر 233 روپے کلو میں فروخت۔ سرکاری قیمتوں کے برعکس دکاندار اوپن مارکیٹس میں منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمتی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ میدانوں پہاڑوں پر شدید سردی کے ڈیرے، پنجاب کے کئی شہر دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے اور برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔